سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन करम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना काइमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मौसम सरमा में
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 8ویں صدی ہجری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو تصنع، ظاہر پرستی، ریاکاری سے کوسوں دور اور بادشاہوں کے درباروں سے بھی کوسوں دور، ایک مرد کلندر جس میں بے نیازی انتہا کی تھی، خودداری انتہا کی تھی، دنیا سے بے رغبتی اس کو تھی اور ریاکاری اور منافقت سے انتہا درجے کی نفرت تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ تاتاریوں کا حملہ ہوا اور شیراز میں امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے کمانڈوز کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے ایک چوک کے اندر اور بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کے پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کے ارد گرد واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو امیر تیمور نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اپنے مصاحبوں سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے؟ یہ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ یہ دیوانہ آدمی کون ہے؟ پتہ کریں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ جناب، یہ واپس آ کے بتایا کہ یہ تو حافظ شیرازی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس۔ تو وہ ان کو پکڑ کے بازو سے کھینچ کے امیر تیمور کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا تم ہی وہ شخص ہو جس نے یہ کہا تھا، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرکند و بخارا را۔ تم نے کہا اگر وہ ترک جو محبوب ہے وہ مجھے اپنا دل دے دے تو میں سمرکند اور بخارا اس کے گال کے تل کے بدلے قربان کر دوں۔ تمہیں نہیں پتہ سمرکند اور بخارا کو فتح کرنے کے لیے میرے 30,000 کمانڈو جو تھے وہ قتل ہو گئے اور تم نے ایسا کام کر دیا۔ تو حافظ شیرازی مسکرائے اور کہا عالی جناب، یہ جو میری آپ حالت دیکھ رہے ہیں پراگندہ حالی، یہ انہی غلط بخشیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ مسکرایا اور اس نے بڑے انعام و اکرام ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ناظرین، حافظ شیرازی بڑی خوبصورت باتیں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں میخانہ میں گیا تو وہاں مجھے سچے اور باوفا لوگ نظر آئے، اور جب میں مسجد میں گیا تو جھوٹے اور مکار وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو تصنع، یہ جو ریاکاری آج تو بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر اس دور میں یہ حال تھا تو اب تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ شیخ حرم نے بیچ دیں اپنی ریاضتیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے قاضی مفتی جس بات پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، چھپ کے رات کے اندھیرے میں وہی کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس شخصیت کو بظاہر یہ لگتا ہے اور لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو گئی کہ ان کے کلام میں کا بڑا ذکر ہے، شراب کا بڑا ذکر ہے۔ لوگوں نے سمجھا شاید حافظ شیرازی جو تھے وہ شراب بہت پیتے تھے۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اور حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند جو تھے، نقشبندیوں کی بہت بڑی شخصیت، اس سلسلے کے بانی جن کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے حلقہ ارادت میں تھے، ان سے مرید ہوئے، ان سے فیض پایا، اور جناب خضر علیہ السلام سے بھی انہوں نے بڑے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حافظ شیراز کا کلام جو ہے وہ اب بھی لوگ اس سے فال نکالتے ہیں، ایران کے لوگ بھی اور عالم اسلام کے لوگ بھی۔ تو یہ ایک آفاقی کلام ہے حافظ شیراز کا۔ ان کی بڑی دلچسپ باتیں، لیکن مجھے جو بات ان کی آئی اور ہلا کے رکھ دیتی ہے، آدمی کی زندگی میں انقلاب بپا کر سکتی ہے۔ آخری وقت آ گیا حافظ شیراز کا، وفات کا وقت آیا تو آہیں بھر رہے تھے، لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے ساری زندگی کوشش کی
کہ کسی طرح میرے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے مجھے شکست دے دی، میرے گناہ اس کی رحمت کی وسعت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، آج حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شاعری، ان کا کلام، ان کا پیغام، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کا تصوف، ان کی فکر، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے بنتے رہتے ہیں نوجوان اسکالر اور صوفی ہیں، بہت پکے ٹھکے یہ بھی صوفی ہیں اندر کے، ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ملک پاکستان کی معروف روحانی شخصیت، شاعر ہیں، ادیب ہیں، باکمال خطیب ہیں جناب پیر انوار حسین جلو آنوی، اور ان کے ساتھ میرے مہمان پہلی مرتبہ بن رہے ہیں پروفیسر محمد افتخار سیال صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب کا تعارف میں نے تو ایسے ایک دو اشارے کیے، یہ سبجیکٹ آپ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اشارے نہیں کیے، سارا ما حصل اور لب لباب بیان کر دیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ شیراز میں بہت سی بلبلیں پیدا ہوئیں اور چہکتی رہیں، لیکن بلبل شیراز کا لقب جس ہستی کو ملا اس کا نام خواجہ شمس الدین حافظ شیرازی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل ایران کا سب سے بڑا اثاثہ دیوان حافظ ہے، جس میں زندگی کا ہر رنگ اور ہر نغمہ پایا جاتا ہے۔ اس کو مانتے بھی ہیں وہ؟ اس کو مانتے ہیں اور اس کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور آپ 715 کے قریب اندازاً 715 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 791، اور جامی نے لکھا ہے کہ 792 ہجری میں ہوئی۔ اس لحاظ سے کوئی 76-77 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ اچھا، یہ جو شاہ نامہ ہے عمر خیام کا، اس سے زیادہ اس کی فردوسی کا اس سے زیادہ اس کو ہے اہمیت؟ فارسی ادب میں تو بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں نا۔ اچھا۔ رومی کو بھی مثنوی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، فردوسی کے شاہ نامے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہم سنائی کو، عطار کو، کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ان کا وہ تو صرف افغانستان میں آ گئے نا، میں تو ایران کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا صرف ایک ہی دیوان ہے، اور وہ بھی اتنا دلچسپ ہے کہ اس میں زندگی کا ہر نغمہ پایا جاتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ ان کا کلام نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی مقبولیت زیادہ ہے۔ ٹھیک، نہیں میں ایران کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ عمر خیام یا فردوسی جو ہے ان سے بڑا ہے ان کا مقام؟ بڑا، غزل میں بڑا مقام ہے۔ اچھا، غزل میں۔ خیام تو فلسفے کی طرف چلے گئے، اور فردوسی نے مثنوی لکھی اور اس میں ملکی حالات بیان کیے۔ ٹھیک۔ انہوں نے غزل کو بنا، اور غزل جو ہے آبروئے سخن ہے، تمام اصناف سخن میں غزل کا پایا چونکہ بلند ہے، لہذا غزل گو شعراء کا بھی پایا بلند ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں ہندوستان میں غالب کا دیوان جس طرح مقبول ہے کہ اس میں بھی زندگی کا ہر نغمہ پایا جاتا ہے، اسی طرح حافظ کے دیوان میں بھی ہر نغمہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک حافظ ایک صوفی شاعر تھے، اور ان کا غالب رنگ متصوفانہ ہے، اور ان کی اپنی جو زندگی تھی وہ بھی متصوفانہ تھی۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی دلیل یہ ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس کتاب میں صوفیاء کرام کے تذکار جمیل کو جمع کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے سعدی اور امیر خسرو کے بعد حافظ شیرازی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کسی شاعر کا یا مشاہیر کا ذکر نہیں، یا صوفیاء کا ذکر ہے، لیکن اس میں حافظ کو ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو صوفی مانتے بہت بڑی دلیل ہے، دلیل ہے۔ اور وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حافظ لسان الغیب ہیں، غیبی آواز ہے، اور ترجمان الاسرار ہیں، غیب کے رازوں کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غزل میں جس طرح تصوف کے مسائل کو بیان کیا ہے اس طرح بڑے بڑے صوفیاء نہیں بیان کر سکے۔ اچھا۔ اور ان کی سوانح سے ان کے اشعار زیادہ معروف ہیں، اور سوانح جو ہے وہ زیادہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اب جامی حافظ شیرازی کی وفات کے 100 سال کے اندر اندر پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اگر استشہاد کرتے ہیں ان کے بارے میں تو وہ بہت قابل توجہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بہارستان میں بھی اس طرح کے کومنٹس دیے ہیں حافظ کے بارے میں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ لطائف اشرفی میں اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک صوفی اور عارف قرار دیا ہے۔ اچھا۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے بڑے ولی ہیں، صوفی اور بزرگ ہیں، اتنے بڑے کتب ہیں جی وقت کچوچا شریف کے۔ اچھا، اگلی دلیل یہ ہے کہ ردیف تے کی غزل نمبر 80 اور 81 میں انہوں نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی مدحت کی ہے، ان سے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس سے اکابرین نے اور صوفیاء کرام نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم اثر تھے دونوں بزرگ اور آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے،
تو ان سے ان کو فیض ہوا۔ ملاقات ایک سے زیادہ مرتبہ شامل جی ممکن ہے، حج پہ جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی، واپس تشریف لائے پھر ملاقات ہوئی، اور حافظ نے ان کے وہ ہجر میں اور فراق میں بڑی غزلیں بھی لکھی۔ اصل میں ہمارا چونکہ رویہ یہ ہے کہ ہم قصے کہانیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے حافظ چونکہ بہت بڑی شخصیت ہے تو بہت سارے قصے اور کہانیاں بنا کے ان کے ساتھ منسوب کر دیے۔ جس طرح یونان کے اندھے شاعر ہومر نے اوڈیسی اور ایلیڈ میں دیوتاؤں کی کہانیوں کا تومار باندھا اور لمبی لمبی جھوٹی کہانیاں بنا کر دلچسپی کا سامان پیدا کیا، ایسے ہی حافظ کے سوانح نگاروں نے بھی بڑی دور از کار باتیں حافظ سے منسوب کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ انہوں نے بات کر دی لسان الغیب، جی تو یہ اس سے کیا مراد اور یہ کس طرح کا حافظ آدمی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ شیرازی صرف لسان الغیب ہی نہیں بلکہ آپ ترجمان اسرار حقیقت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا جو انداز ہے وہ سورت کا نام لے کر، جام کا نام لے کر، میخانہ کا نام لے کر، بلکہ زاہد و عابد کے کنایات و اشارات دے کر اپنی حقیقت کا مفہوم بیان کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں خیام بھی آپ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء غزل میں آپ کا سب نے سکہ مانا۔ ٹھیک۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں جہاں یہ تشریف رکھتے تھے، 3 بھائی تھے، باپ بڑا امیر تھا، لیکن جو اس نے چھوڑا انہوں نے خراب کر دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد یہ خمیر بنایا کرتے تھے، ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتے اور ایک حصہ اپنے معلم کو، یہاں قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا، اور تیسرا حصہ جو کماتے رات کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اللہ۔ ایک بزاز تھا جو کہ اس شہر میں وہ سخن سنجبی تھا اور طبیعت اس کی موزون تھی۔ تمام شہر کے جو باذوق لوگ تھے شاعر، وہ اس کی دکان پر بیٹھے رہتے تھے۔ اچھا۔ آپ بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے۔ شعر ان کا بھی چرچا لگا، خیال آیا، چرکا لگا شعر کا، لیکن شعر بڑے بے تکے کہتے تھے۔ اچھا۔ اور ایسے بے تکے شعر کہتے کہ جو سارے شعراء تھے انہوں نے ان کو مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا تھا۔ ٹھیک۔ 2 سال تک یہ مذاق برداشت کیا۔ ایک دن اس قدر پریشان ہوئے کہ مضافات میں ایک بزرگ تھے بابا کوہی، یہ میں کہوں گا مشفف ہے کہ او آن کا، وہاں ان کے مزار پر چلے گئے۔ اچھا۔ خوب روئے، پھوٹ کر روئے۔ اچھا۔ جب روتے رہے خواب آ گیا، غنودگی آ گئی، تو ایک بزرگ تشریف لائے، حسین صورت، حسین سیرت، نظر کرم، نظر رحم ڈالی اور آپ کو ایک لقمہ کھلایا اور فرمایا تیرے سینے کو کھول دیا گیا ہے علوم کے لیے۔ آپ نے دامن پکڑا اور عرض کیا کہ حضور مجھے فرمائیو تو صحیح کہ آپ ہے کون؟ آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہو میں باب مدینۃ العلم ہوں۔ اللہ، اچھا، واہ 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 واہ، مجھے علی کہتے ہیں۔ بس اس کے بعد وہ علوم حقیقیہ
بیان کیا مجاز کی صورت میں، واہ واہ واہ، لیکن ایسے معانی اور ایسے مفاہیم، بلکہ آپ نے تو صاف کہہ دیا، ہر کے کہہ دوں آپ کا شعر ہے، ہر کے دوستی بالی ندارت کافر است، گو زاہد زمانہ شیخ طریقت است۔ خواب ہو زمانے کا زاہد ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، شیخ طریقت ہو، لیکن مولائے کائنات باب مدینت العلم کا غلام نہ ہو، آپ کے دوستی نہ رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جس سے فیض حاصل ہوتا ہے، واہ 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 واہ، جس سے کرم حاصل ہوتا ہے، اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ کا مذہب وحدت الوجود تھا۔ اچھا، آپ نے صاف جملوں میں کہا، باہر سو جلوائے دیدار دلدار دیدم، اچھا، ہر طرف میں یار کا دلدار جلوہ کا دیکھتا ہوں، جلوہ دیکھتا ہوں، باہر سو جلوائے دلدار دیدم، بساکی دولت باہر چیز جمال یار دیدم، آہا، ہر چیز کو میں اپنے یار کا جمال دیکھتا ہوں۔ ذرا ترنم سے بابا سناؤ یہ جی؟ شعر، ترنم سے یہ شعر سنا دے۔ باہر سو جلوائے دلدار دیدم، آہا، باہر سو جلوائے دلدار دیدم، باہر چیز جمال یار دیدم۔ فینما تو بندو خزمہ وجہ اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ آہا ہا ہا ہا، جس طرف تو دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ ہاں، تفویض رہنے دیجئے قبلہ قاضی صاحب، غازی صاحب، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے؟ یہ تو ہر جگہ پر اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرما دیتا کہ جس طرف تم دیکھو اس طرف اللہ کی قدرت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جب وجہ کا لفظ ہے، قرآن پاک میں ہے یریدون وجہہ، ہاں، ایمان والے اس کا مکھڑا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت الامر عبادات اور ریاضات اور زہد و تقوی کی یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں تجھے دیکھا کروں۔ اور یہ بھی اللہ کے عالم نے فرما دیا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تمام عبادات اور ریاضات زندگی کے مصائب و آلام کا ثمرہ دیا جا رہا ہے واہ واہ، کہ ذات پاک اپنے جلووں سے اور اپنے دیدار سے عاشقان جمال ذات کو اپنے دیدار سے بہرہ فرمائے گا۔ لیکن یہاں شرط ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ، چمکنے والے چہرے جن کے چہروں پر حقیقت کا، ماہیت کا، ذوق و شوق کا، اشتیاق کا، محبت کا، سوز کا، گداز کا، عشق کا نور ہے، الی ربہا ناظرہ۔ اور میں حیران ہوں کہ خدا تعالیٰ کا صرف قیامت ہی زمانہ نہیں ہے، وہ تو بے زماں کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانہ اسی کا زمانہ ہے۔ تو اگر قیامت کے دن قرآن فرما رہا ہے کہ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں بھی وہی موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہاں بھی دیدار عطا کرتا ہے جن کو چاہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو آسن، اسم تفضیل ہے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسین ترین صورت میں دیکھا۔ حضرت عبدالحق صاحب نے فرمایا رسول علیہ السلام صورت خضرا مراد داستاست، حسین صورت سے مراد حضور نے اپنی صورت لی ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پہ دیکھا۔ اچھا جی، پروفیسر سیال صاحب جی آپ کی طرف آتا ہوں۔ حافظ شیراز، کوئی خاص بات سنائیں حافظ شیراز کی، آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا۔ حضرت کی بات کو ہی کنٹینیو کرتا ہوں جناب۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ حافظ شیراز جہاں پیدا ہوئے، تمام مورخین نے شیراز کو برج الاولیاء لکھا ہے۔ اچھا، کہ یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایران کو فتح کیا، اور یہاں سے آپ کا کئی مرتبہ جب گزر ہوا تو آپ عرفان ذات میں گم ہو جایا کرتے تھے، اچھا، اس لیے برج الاولیاء۔ اور سید کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے السعید سعید فی بطن امہ، کہ جو نیک بخت ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی نیک بخت پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حافظ شیراز کا جیسے آپ کی بچپن میں ہی دیکھیں، خمیر گری میں جب وہ پچھلی رات فارغ ہوتے تو فوراً ہی آپ
مدرسے میں چلے جاتے اور حفظ قرآن کرتے، اور جو ملتا اس کو راہ خدا میں بھی اپنی والدہ اور اپنے استاد محترم کو خرچ کر دیتے۔ اور پھر آپ نے جب حفظ کیا، حفظ کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے اور فجر تک کرتے رہتے، اور لوگ آپ کی خوش الہانی پہ عاشق تھے، بہت زیادہ سنتے۔ صحیح، پھر بلبل شیراز اسی لیے بلبل شیراز، اور صرف خوش الہانی سے مقصد یہ ہے کہ ان کا جو روح ہے، بشنو ازنہ چو حکایت میں کنت، جو روح ہوتی ہے جب وہ بولتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ آیا کہاں سے نالائے نئے میں سرور میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نئے۔ واہ واہ واہ، جب کسی کا روح جو بولتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو حافظ شیراز کی جو بچپن سے ہی ان کی تربیت، اور جیسے جناب فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، اور جس پہ نظر ہی مشکل کشا والی حل عطا کی ہو، اور وہ فرمائے کہ جاؤ ہم نے تم پہ علوم معرفت کھول دیے، تو کیوں نہ ہو۔ اور پھر خاص طور پہ اس میں شیرینی حفظ قرآن کی ہے، اور جو خود آپ فرماتے ہیں حفظ قرآن اور قرآن پاک کی تدریس میں آپ نے بڑا وقت لگایا، خلق خدا کو تدریس قرآن، اور یہ ہمارے اولیاء کرام کا ایک وتیرہ تھا کہ بچوں کو قرآن مجید کی اور تلاوت۔ کس سے انہوں نے استفادہ کہاں سے کیا؟ آپ نے ایک تو آپ کے مشہور جو ہے نا شاعری، اور آپ نے علمی دنیا میں بھی کام کیا۔ تفسیر کشاف پہ جو جار اللہ زمخشری کی بڑی مشہور مارکۃ الآراء تفسیر ہے، اس پہ آپ کا حاشیہ بھی ہے۔ اچھا، اور 2 کتابوں پہ بھی آپ کے حاشی ہیں۔ اور پھر عربی میں چونکہ آپ نے علوم عربیہ پہ بڑی دسترس تھی، اور آپ کے کلام میں اکثر عربی اشعار اور ان کے ایسے جو سب سے پہلا ہی شعر، اور خاص طور پہ شاعری میں یہ جو سرکہ ہوتا ہے، اس کو سرکہ صفویہ، کہ کسی شاعر کے شعر کو ایسا پیش کرنا کہ اس میں اپنا معنی بھی مطلب سمجھ آئے، اور اس میں کچھ اس کی کوئی تضمین لگا دی جائے۔ تو آپ کے جو دیوان کا سب سے پہلا شعر ہی یہ استاد یزید کا، ایک یزید ملعون سے الگ بھی یزید ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں، اچھا، تو اس کا شعر ہے۔ اب بھی ہیں کافی، جی بالکل پائے جاتے ہیں یزید وقت۔ جی تو ان کا شعر ہے، تو آپ نے اس میں جو ہے نا وہ سرکہ صافیہ کر کے، تو الا یا ایھا الساقی ادر کاسم و ناولھا، کہ عشق آساں شمرد اول ولے افتاد مشکل ہا، کہ اے ساقی تو اپنا دور لم یزل جو ہے، چونکہ شاعر لم یزل بھی رند لم یزل ان کو کہا جاتا ہے، کہ وہ شراب طہور کا جام پیش کر، اور پھر اس کو ایسا گردش میں لا کہ تمام تیرے اسی دور پہ مست ہو جائیں۔ کیونکہ عشق جو ہے وہ بنیاد کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آؤں، بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر۔ جی، تو حافظ شیراز نے کہا کہ یہ کیا کہا؟ جالی واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنند، چون بے خلوت می روانداں کار دیگر می کنند، کہ وہ واعظین جو منبر و محراب میں بیٹھ کر بڑی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ جب اپنی خلوتوں میں جاتے ہیں تو
ٹوٹلی ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہاں جا کر ان کو دین بھول جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں حافظہ میں خورو رندی کنو خوش باش ولے دام تزویر مکن چون دیگراں قرآن را. اے حافظ تو شراب پی کباب کھا رندی کر لیکن دین کو اپنے مکر کا جال نہ بنا. دوسروں کی طرح ان جعلی ظاہر پرستوں اور بناوٹی لوگوں کی طرح جن کو استاد ذوق نے لباسی کہا. استاد ابراہیم ذوق کہتے ہیں جا ان لباسیوں کے نہ ظاہر لباس پر آری ابائے ہوش و قبائے خرد سے ہیں. ہوش کی ابا سے آری ہیں, خرد کی قبا سے آری ہیں. بس ایک شعر, زندگی کا ایک شعر سن لو. لباس سے زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا, لباس سے زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا, چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف. ہائے ہائے ہائے. جی تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں, میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا. واہ واہ. وہ چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر, ملبوس خوش نما ہیں مگر جسم کھوکھلے. چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. جن لوگوں کا مقصد حیات ہی گنبد شکم میں مرغ مسلم دفن کرنا ہے ان سے ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. تزکیہ دنیا کو دل سے نکالنے کا نام ہے, دنیا سمیٹنے کا نام نہیں ہے. واہ واہ. جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل میں رکت پیدا ہو رہی ہے, گداز پیدا ہو رہا ہے, بے رغبتی دنیا سے, روح کی صفائی ہو رہی ہے, یا پہلے سے بھی زیادہ ان کی حرکتیں دیکھ کر دنیا کی ہوس پیدا ہو رہی ہے. تو اگر تو رکت پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں. اور اگر پہلے سے بھی کھانا خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی شیطانی فعل جاری ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں. پھر وہی بات ٹھیک ہے القاسب و حبیب اللہ کہ قرب الہی کے کئی راستے ہیں. ایسے جعلی بندے کے پاس بیٹھنے کی بجائے کسب حلال کرو, والدین کی خدمت کرو, خدمت خلق کرو, رزق حلال کماؤ, رزق کے اڈے پر بیٹھ کر شفافیت کے ساتھ کاروبار کرو. یہ قرب الہی کے راستے ہیں. اس نے معاملت کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کو چھوڑ کے آدمی کسی جعلی آدمی کے پیچھے لگ جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ گائی ایٹن نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, ریممبرنگ گاڈ, جو اس کی مشہور کتاب ہے. صوفی تھے نا, بعد میں مسلمان ہو گئے. تو اس نے لکھا کہ اللہ تک پہنچنے کے 100 راستے ہیں, لیکن قریب ترین مخلوق خدا کی خدمت ہے. بے شک ایسے اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جس نے اس کی خدمت کی اس نے اللہ کو خوش کیا, اور جسے لوٹا مخلوق کو, اس کا دنیا میں چاہے پیری کے رنگ میں لوٹا, چاہے بادشاہی کے رنگ میں لوٹا, دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہو. جی بابا جی, نماز دنیا سے بھاگنے کا, کہ دنیا سے بھاگو, یہ کیا بات سبق ہوئی؟ دنیا سے مت بھاگو. ہاں, جب تک دنیا میں ہیں دنیا کے پیچھے مت بھاگو, دنیا کو پیچھے بھگاؤ. واہ 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 واہ. جو حضور کا فرمان ہے, دنیا کا ذل ہے, دنیا سائے کی طرح ہے. اگر سائے کے پیچھے کوئی بھاگتا ہے تو وہ سایہ آگے بھاگتا چلا جاتا ہے. واہ. اور اگر سائے کو پیچھے کر دے تو پھر سایہ پیچھے بھاگتا ہے. واہ. لہذا وہ نماز کے متعلق حضرت محمد شمس الدین شیرازی, حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نماز زاہداں محراب و منبر, نماز عاشقاں بردار دیدم. واہ 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 واہ. یہ منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے یا ویسے؟ زاہدوں کی جو نماز ہے وہ محراب ہے اور منبر ہے, لیکن محراب میں جاتے ہیں لیکن محراب سیدھا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. منبر پہ چڑھتے ہیں, منبر پہ بیٹھنے والے پھر منبری چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. جب منبر پہ بیٹھے ہیں اب وہ منبر بننے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. واہ واہ. آپ نے تو صاف کہہ دیا تھا حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ استاد ازل جو مجھ سے کہتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں. واہ واہ. اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک طوطی کو شیشہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور جو اس کو بلانے والا ہے وہ پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. طوطی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی صورت کو دیکھ کر کے میں بول رہا ہوں. میں نے جناب خود ایک طوطی کو سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ آمین تک بالکل صحیح تلفظ سے پڑھ رہا تھا. واہ واہ واہ. تو طوطی جو ہے
یہ شیشے کے سامنے ہو، اپنی صورت کو دیکھے، جیسے کہ فرماتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ من دیدم میں گویم جمال خضر جمال ذات دیدم. دیکھو یعنی میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ اس آئینہ میں آئینہ گر کو دیکھتے ہیں، واہ واہ واہ. صورت میں بے صورت کا جلوہ دیکھتے ہیں. آہا. مجاز کا نام ہے لیکن حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پروفیسر سیال صاحب، کوئی خاص واقعہ سنائے نا اس کا، حافظ شیراز کا کوئی مزیدار. حافظ شیراز کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے کہ وہ وحدت الوجود کے کٹر قسم کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور وجود رب ذوالجلال کو وہ ہر سو اس کا جلوہ نظر آتا ہے. شیخ اکبر محی الدین کی فکر جی بہت زیادہ بہت زیادہ. جی. اور اس بات میں آپ کی شاعری اور آپ کا بادہ خاری میں بھی آپ کا جو کہا جاتا ہے نا، اس میں بھی حکمتیں اور سب وجود باری تعالیٰ پہ آپ کے جو دلائل ہیں بہت بے زبردست ہے. اچھا واقعہ کوئی سنائے نا ان کی. میں نے عرض کیا میں نے شعر عرض کرتا ہوں کہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے کہ در ہیچ جا نہ داری جا، اے وہ ذات کہ تو خود کوئی مکان نہیں رکھتا، لیکن بول عجب ماندہ عام کے ہر جائی، کہ میں تعجب میں بھی ہوں کہ تو ہر جگہ موجود، باہر سو جلوائے دیدار دیدم. اور اس میں خاص طور پہ میں جو دیکھتا ہوں کہ حضرت بلے شاہ صاحب جو ہمارے پنجابی شاعر ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کا اور ان کا مشرب اور ان کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اچھا. اور وحدت الوجود میں آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے شغف حاصل کیا. اور خاص طور پہ آپ جو رند مشربی میں بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جو اسرار کائنات ہیں وہ علم و حکمت سے تو باس مباحثہ تو بڑھتا ہے، لیکن دل کی دنیا جو ہے وہ عرفان ذات کی طرف وہی لے کے جاتی ہے. ٹھیک. اور اس میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ فرماتے ہیں کہ سر خدا کی عارف و سالک بکسب گفت، کہ اللہ پاک کی ذات کا جو راز ہے عارف و سالک بیان تو کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے در حیرتم کے بادہ فروش اج کجا شنید، کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بادہ فروش ہے رند لوگ ہیں ان کے پاس یہ بات کیسے آ گئی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی الصالح للہ والطالح لی، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو رب العالمین کی مہربانی اور وہ رب العالمین کے کھاتے میں ہیں، لیکن جو گناہ گار اور سیاکار ہیں وہ میرے کھاتے میں ہیں. اور شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے امت کے بڑے بڑے روسیہ لوگوں کے لیے ہے. واہ، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. حرم کو جانا جناب زاہد، غلام بھیک نیرنگ نے علامہ اقبال کو لکھا، حرم کو جانا جناب زاہد، یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا. وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا نا، جس طرح آدم نے کہا کہ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتا خانہ نہیں ہے،
یہاں کو یہ بزم اس طرح کا ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک کہ مے خانے کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں بقدر مے خانے ظرف سے مراد ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے، جی ہاں، بقدر ظرف جی ہاں، ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے، جی ہاں، یہ وہ انداز محفل ہیں جو سکھلائے نہیں جی ہاں، جاتے۔ تو مے خانہ سے مراد یہاں خانقاہ ہے، ٹھیک جہاں آداب طریقت سے ہر کوئی واقف ہے، ٹھیک یہاں کوئی بھی ڈسپلن لوز نہیں کرتا۔ واہ، تو وہ فرماتے ہیں ایک غزل میں بڑی خوبصورت ہے، چاند شیر تبرکن جاتے ہوئے، ارشاد۔ نہ ہر کے چہرہ برافروخت دلبری داند، نہ ہر کے آئینہ سازت سکندری دانت۔ ایسا نہیں کہ ہر وہ شخص جو چہرہ چمکا لے وہ دلبری جانتا ہو، اور ایسا نہیں کہ ہر وہ شخص جو آئینہ بنا لے سکندری جانتا ہو۔ سکندر کے پاس کہتے ہیں ایک آئینہ تھا جس میں اسے ساری دنیا نظر آتی تھی، لیکن ہر شخص تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہر کے طرف کلا کج نہاد و تند نشست، کلاہ داری و آئین سروری دانت۔ ایسا نہیں کہ ہر وہ شخص جو کرسی پر اکڑ کے بیٹھ جائے اور ٹوپی ٹیڑھی کر کے پہن لے وہ سرداری کے اصول بھی جانتا ہو اور تخت پر بیٹھنے کے آداب بھی جانتا ہو۔ ہزار نکتہ باریک تر زمو ایجاست، نہ ہر کے سر بے تراشت کلندری دانت۔ اس راستے میں بال سے بھی باریک تر ہزاروں نکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر وہ شخص جو سر منڈوا لے کلندری کے آداب بھی جانتا ہو۔ تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہنے کا اصول یہ ہے کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستاں مروت با دشمناں مدارا۔ دنیا میں خوشحال رہنے کا اصول یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مروت سے پیش آؤ اور دشمنوں کو معاف کر دیا کرو۔ واہ واہ واہ، اچھا جی بابا جی، تو اس سے جو آنکھ ملائے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، واہ، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی مے خانہ بنے۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، ہرگز نمی رداں کے دلش زندہ شد بے عشق، سب تست بر جریدہ عالم دوا میں، کہ جس کے دل کو عشق کی حرارت زندہ کر دیتی ہے وہ پھر مرتا نہیں ہے۔ یہ صفحہ ہستی پر بات نقش ہو چکی ہے کہ عشق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں در پیالہ اکثر رخ یار دیدائیں، ہم پیالے میں محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں، اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں، اے وہ شخص جو ہمیشہ نشہ کرنے والی شراب کی تاثیر سے ناواقف ہے، ہم نے وہ شراب پی ہوئی ہے کہ اپنے دل کے آئینے میں رخ یار کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ تیری صورت کو دیکھنے والے پھر کوئی نشہ نہیں کرتے۔ ایک میں یہاں عرض کروں گا کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کا مسئلہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس میں حفظ ادب بھی ہے اور حقیقت امر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قل کل من عند اللہ، کیونکہ اس وقت یہ جھگڑا چل رہا تھا، کچھ کہتے تھے معاذ اللہ کہ خدا تعالیٰ خیر کا تو شرع ہے، خیر کا تو خالق ہے، شر کا خالق نہیں، لیکن آپ نے وضاحت کر دی گناہ گرچہ ز تقدیر اوست اے حافظ، تو در طریق ادب کوش گو گناہ منست۔ اگرچہ وہ قادر مطلق ہے اور ہر خیر اور شر کا وہ خالق ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تجھے نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف منسوب کرو، اور جو تمہیں بدی پہنچے وہ کہو کہ میرے نفس کا قصور ہے۔ ادب ضروری ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا کہ نیکی ہو تو اس کے ذمے لگاؤ، اور اگر خطا ہو جائے تو اپنے ذمے لگاؤ، یہ توبہ ہو جائے گی۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا گناہ سے ایسے شخص ہو جاتا ہے جس نے گناہ کی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، بابا جی آپ کا بھی شکریہ، پروفیسر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ بواسیر کا علاج، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر اور گینٹھیا کا مؤثر علاج ہے۔ جب یہ انجیر کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، اور مکمل بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک کھانے سے پہلے بھی پڑھیں، کھانے کے بعد بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شیراز فرماتے ہیں، اے حافظ عمل پر تکیہ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ قلم قدرت نے تیرا کیا انجام لکھا ہے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم